صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پاکستان سے کچھ عرصے سے پھر جماعت کے متعلق کچھ پریشان کن خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے معاندین نے اپنی ذلت آمیز شکست
اور ناکامی کے بعد اپنی خجالت مٹانے کے لیے اور کچھ اس طرح جیسے کسی جانور کو زخمی کر دیا جائے تو وہ نئے کسبل کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے، زیادہ تلخی کے ساتھ، شدت کے ساتھ حملہ کرنا چاہتا ہے. کچھ اسی انداز سے انہوں نے جماعت کے متعلق اپنی معاندانہ کوششوں کو پہلے سے بہت تیز کر دیا ہے. جگہ جگہ سے مختلف بڑھتے ہوئے مظالم کی خبریں بھی مل رہی ہیں، اور بدقسمتی سے سیاسی حالات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ بعض علاقوں میں ہمارے سیاستدان بھی اس صورتحال سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ویسا ہی ان کا خیال معلوم ہوتا ہے جیسے کسی زمانے میں دولتانے کا خیال تھا. اور بدقسمتی سے ہماری سیاست میں ماضی سے سبق لینا نہیں آتا، اور ایسے تاریخی واقعات جو بارہا دہرائے جا چکے ہوں وہ بھی ہمارے سیاستدان کو دکھائی نہیں دیتے. مستقبل کی نظر بھی کوتاہ ہے اور ماضی کی نظر بھی کوتاہ ہے. صرف قریب کے وقتی مفاد کو دیکھنے کی عادت ہے اور اسی حد تک جا کر نظر ٹھہر جاتی ہے. اس لیے کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں ابھی حالات میں کہ ہمیں دعاؤں سے غافل نہیں رہنا چاہیے. تیسری دنیا کی سیاست میں بالعموم صرف پاکستانی کی بات نہیں بلکہ تمام دنیا میں وہ ممالک جو ابھی ترقی پذیر ہیں ان کی سیاست میں یہ ایک مشترک رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ سیاست خود غرض ہے اور بسا اوقات اصولوں کے سودے بھی کر لیتی ہے. جہاں تک دیانت اور اخلاق کے اعلیٰ تقاضوں کا تعلق ہے، سیاست دنیا میں کہیں بھی ہو وہ ان سے بے بہرا ہوتی ہے. خواہ وہ مغرب کی سیاست ہو، خواہ مشرق کی، خواہ شمال کی، خواہ جنوب کی، یا کو کہیں بھی سیاست میں اعلیٰ اخلاقی اقدار دکھائی نہیں دیں گی. اس لیے جو چیز جہاں مل نہیں سکتی وہاں اس سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. لیکن ایک فرق بہرحال ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کہ مغربی ترقی یافتہ ممالک میں کسی دباؤ کے تابع بھی اصولوں کے سودے نہیں کیے جاتے، اور بارہا آپ کو ایسے سیاسی رہنما دکھائی دیں گے جو پورے طاقت کے عروج میں ہوتے ہوئے بھی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، مگر کسی قیمت پر بھی اصولوں کے سودوں پر تیار نہیں ہوتے. یہ نظارے آپ کو مشرق میں دکھائی نہیں دیں گے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، سوائے ایک تاریخی موقع کے جبکہ سیاست کے میدان میں ایک ایسا روشنی کا سورج اب رہا تھا جو سیاستدان نہیں تھا لیکن ایک بااصول اور سچائی اور قوم کا ہمدرد انسان تھا، یعنی قائد اعظم. قائد اعظم کو بعض لوگ یعنی خصوصاً مغربی ناقدین جب اپنی سیاست کی اینکوں سے دیکھتے ہیں تو ان میں نہرو کے مقابل پر ان کو بہت سی خامیاں دکھائی دیتی ہیں. بہت سی جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سیاستدان ہوتا تو لوچ دکھاتا، نرمی اختیار کرتا، کچھ رستہ بدل کے چلتا. لیکن ایک ایسا سیاستدان ہے جس کی اتنی عزت کی جاتی ہے اور اس کے باوجود جہاں کہیں بھی سیاست کی آزمائش ہوئی وہاں اس نے اپنے اصولوں کے مقابل پر وقتی مفاد کو ٹھکرا دیا اور کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائی، جبکہ ہر موقع شناس ایسے مواقع پر نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس لیے قائد اعظم کو وہ ایک سخت اکھڑ انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں جس کو حالات نے بنا دیا. حالانکہ یہ تجزیہ بالکل غلط ہے اور غیر درست ہے. قائد اعظم اتنے بااصول انسان تھے
کہ ایک موقع ایسا بھی ان کی زندگی میں آیا جب وہ کانگریس سے مایوس ہوئے اور مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈال کر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ سچائی کی خاطر تلخی کی راہوں پر قدم نہیں مار سکیں گے اور ہر طرح میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے، تو انہوں نے سیاست سے کلیتاً کنارہ کشی اختیار کر لی، اور جیسے بعض بچے روٹھ جاتے ہیں اس طرح یہ بالغ نظر انسان روٹھ کر انگلستان میں آ کے بیٹھ گیا اور تمام دوستوں اور مداحوں کو یہ واضح اطلاع دے دی کہ آج کے بعد میں ہندوستان کی سیاست میں کوئی دخل نہیں ہوں۔ اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نے دیکھا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کوئی نجات کی راہ سیاست کے لحاظ سے ہے تو وہ قائد اعظم کے پیچھے چل کر ہی مل سکتی ہے، یعنی محمد علی جناح، اور محمد علی جناح ہی سے آج ہندوستان کے مسلمانوں کا تمام مفاد وابستہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے مولانا عبدالرحیم صفدرد یہاں انگلستان میں امام ہوا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود نے ان سے فوری رابطہ پیدا کیا اور کہا کہ جس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس طریق پر قائد اعظم سے جا کے، قائد اعظم تو اس وقت غالباً نہیں کہلاتے تھے، محمد علی جناح سے جا کے ملیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، آپ کی کامیابی یا ناکامی اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ناکام رہنما کے طور پر مر جائیں، لیکن ایک عظیم قوم کی زندگی کی خاطر ایسی قربانیاں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ آپ واپس آئیں اور دوبارہ مسلمانوں کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں سنبھالیں۔ اس وقت قائد اعظم کا رد عمل شروع میں تو بہت سخت تھا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بااصول انسان تھے، لیکن بااصول انسان جب بات کو سمجھ جاتا ہے تو پھر نرمی بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو مغربی آنکھ نے میں دیکھا نہیں، اور قائد اعظم کو ایک ایسے ریجڈ انسان کے طور پر، ایسے سخت انسان کے طور پر پیش کیا ہے جو گویا بات سمجھنے کے بعد بھی راہ بدلنے پر آمادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اور باتوں کو چھوڑ دیں تو یہ ایک واقعہ ہمیشہ کے لیے اس الزام کو قائد اعظم سے دھونے کے لیے کافی ہے۔ اس زمانے میں مسجد لنڈن کی حیثیت آج کے مقابل پر کچھ بھی نہیں تھی، چند گنتی کے احمدی تھے، اور درد صاحب مرحوم کو قائد اعظم جانتے بھی نہیں تھے۔ اچانک ایک امام مسجد کا جو خود ایک غیر معروف انسان ہو، ان کے پاس پہنچنا اور یہ درخواست کرنا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل دیں اور دوبارہ واپس جائیں، ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیں اور پوری طرح بھرپور قوم کی پوری طرح بھرپور نمائندگی کریں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میت ہمارے عبدالرحیم صفدرد مرحوم کو قائد اعظم سے بحث تمہیز میں گزرا، قائد اعظم کے ساتھ بحث تمہیز میں گزرا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بالآخر جب قائد اعظم نے سمجھ لیا کہ ہاں واقعتاً ان کا موقف درست ہے اور میرے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو مجھے بہرحال ہندوستان واپس پہنچ کر مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہیے، تو انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا، اور آپ کے تاریخ دان اس بات کو مستند کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ قائد اعظم نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ایسے زندگی کے اہم موڑ پر مجھے سیدھی راہ دکھانے والا لنڈن مسجد کا امام تھا جہاں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ ایک ایسا بے خوف، بااصول اور بامراد رہنما تھا جس کا کامیابی جس کے قدم چومتی تھی، باوجود اس کے کہ کامیابی کے حصول کے لیے وہ اصول چھوڑ کر جھکنا نہیں جانتا تھا۔ کسی ایک موقع پر زندگی میں آپ نے اصول کا سودا نہیں کیا۔ چنانچہ
اس زمانے میں جبکہ پاکستان کا قیام اتنی اہمیت رکھتا تھا، اور خود قائد اعظم نے آخر پر جو بر صغیر کے سیاسی حل کا رستہ تجویز کیا تھا، اس کی کامیابی اور ناکامی کا سوال تھا۔ بظاہر ایک شخص کی کامیابی اور ناکامی کا بھی نہیں، بلکہ ساری قوم کی کامیابی اور ناکامی کا سوال تھا۔ ایسے موقع پر ایک سیاستدان جتنے بھی اپنے موافق اور معید اکٹھے کر سکتا ہے وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ کسی کو کچھ لالچ دیتا ہے، کسی کو کچھ لالچ دیتا ہے، کسی سے کسی بات پہ سودے ہوتے ہیں، کسی سے کسی اور بات پہ سودے ہوتے ہیں، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس موقع پر اتنے بڑے اصول داؤ پر لگے ہوئے ہیں کہ چند چھوٹے چھوٹے اصولوں کی قربانی دے دینا اس کے مقابل پر کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ ایسے موقع پر قائد اعظم کی ایک بہت بڑی آزمائش خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اور دراصل اس آزمائش پر ان کا پورا اترنا ہی ان کی زندگی کو بامراد کرنے کا فیصلہ کر گیا۔ تمام ہندوستان میں تمام مذہبی جماعتیں، مسلمانوں کے اندر تمام مذہبی جماعتیں سوائے جماعت احمدیہ کے قائد اعظم اور پاکستان کے مخالف تھے۔ مسلمان حق میں تھے، لیکن سب مسلمان حق میں نہیں تھے۔ جہاں تک مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے، بحیثیت تنظیم اگر تمام نہیں، ہو سکتا ہے میری یادداشت میں غلطی کی ہو، لیکن بھاری اکثریت وہ تمام معروف مذہبی جماعتیں جو آج پاکستان پر قابض ہیں، وہ ساری کی ساری قائد اعظم کے مخالف تھی اور پاکستان کے تصور کے مخالف تھی۔ لیکن ایک بات پر وہ اپنے موقف بدلنے پر آمادہ تھی، اور وہ چھوٹی سی بات یہ تھی کہ قائد اعظم سے انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ مسلمانوں میں سے احمدیوں کو نکال دیں اور ان کی غیر مسلم حیثیت تسلیم کرتے ہوئے ان کو مسلم لیگ سے خارج کر دیں، تو ہم اپنا تمام عمر کا سیاسی موقف تبدیل کر کے آپ کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شرط مان لیں تو باقی ساری باتیں بلا شک ہم آپ کی تسلیم کر لیں گے۔ کتنا عظیم شان دباؤ تھا! ساری زندگی کی جنگ کا نتیجہ اس بات پر منحصر تھا، اور ایک سیاستدان، ایک دانشور جو ملکی حالات سے باخبر ہو، جو فرقوں کی باہمی تناسب کے اعداد و شمار سے واقف ہو، اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ایک سیاستدان کے طور پر یہ فیصلہ کرے کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت کی نمائندہ مذہبی جماعتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے، مخالف بناتے ہوئے ایک چھوٹی سی مذہبی جماعت کو قبول کر لے، محض اس لیے کہ اس کے نزدیک اصول کا تقاضا یہ تھا کہ اکثریت کی رائے کو رد کی جائے اور رد کر دیا جائے، اور ایک چھوٹی اقلیت جماعت کی رائے کو قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ قائد اعظم نے انتہائی دباؤ کے باوجود ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک مسلمان سیاست میں بنیادی طور پر یہی اصل ہمیشہ قائم رہے گا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا حق ہے کہ بحیثیت مسلمانوں کی سیاست میں حصہ لے۔ جو شخص اپنے منہ سے اپنے اسلام کا انکار کرتا ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ یہ اتنی سی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے احمدیوں کی ممبرشپ روکنے کی بجائے باقاعدہ ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ ہر احمدی مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسری تمام مذہبی جماعتیں اگر ناراض ہو کر اپنی مسلم لیگ کی ممبرشپ سے الگ ہوتی ہیں تو ہونے دو۔ یہ وہ
اصولی فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں دراصل قائد اعظم کامیاب ہوئے۔ یہ وہ اصولی فیصلہ تھا جو خدا کو پسند آیا، یہ وہ انصاف اور تقوی کی بات تھی جس نے در حقیقت ایک ہاری ہوئی بازی کو جتا دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اسی فیصلے کی برکت تھی کہ ایک عظیم انقلاب رونما ہونا شروع ہوا۔ اس فیصلے سے پہلے خود پنجاب میں بھی قائد اعظم کے ہم خیالوں کو کوئی طاقت حاصل نہیں تھی۔ ایک یونینسٹ حکومت تھی خضر حیات کی جو مسلم لیگ کے مخالف اور کانگریس کے اصولوں سے متفق تھی، اور جس پنجاب جو آج پاکستان کی جان ہے، اس پنجاب میں بھی اگر مسلم لیگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو اندازہ کریں کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ تمام بڑی مذہبی جماعتیں جس سے ناراض ہو جائیں، ایک ایسا فیصلہ کرنا جس سے تمام بڑی مذہبی جماعتیں ناراض ہو جائیں اور ایک چھوٹی سی اقلیت کو خوش کرنے کی خاطر نہیں بلکہ اپنے اصول پر قائم رہنے کی خاطر اس چھوٹی سی اقلیت کو ترجیح دے دینا، یہ وہ فیصلہ تھا جس نے حالات کی کیا پلٹ دی۔ دیکھتے دیکھتے وہ بڑے بڑے علماء جو قائد اعظم کو رد کر چکے تھے، ان کے پلیٹ فارم ان کے قدموں تلے سے کھسکنے شروع ہوئے اور قائد اعظم کے قدموں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ قدم جو ان پلیٹ فارموں کی طرف لالچ کی وجہ سے نہیں بڑھے تھے، خدا نے ان پلیٹ فارموں کو ان کے مالکوں کے قدموں کے نیچے سے نکال دیا اور وہ پلیٹ فارم قائد اعظم کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایک ایسا ریلا آیا کہ جس میں یہ علماء ہواؤں میں لٹکے ہوئے رہ گئے اور ان کے نیچے کی تمام زمین نکل گئی تھی۔ یہ ہے وہ اصول کی بات جو بدقسمتی سے آج تک ہمارے سیاستدان نے نہیں سیکھی۔ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اس میں بھی اسی قسم کی بعض باتیں ہیں جن کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ علماء کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، یعنی احمدیت کے مخالف علماء کا، کہ وہ خوف دلا کر اور دھمکیاں دے کر سیاستدان کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شروع میں ان کو صرف اتنی بات دکھاتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو مردود قرار دے دو اور اس کے خلاف ہر قسم کی زیادتیوں کو برداشت کر جاؤ۔ جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تم ہماری زبان کے چرخوں سے بھی بچے رہو گے اور ساری قوم میں تمہاری مقبولیت ہوگی کہ ایک ایسی جماعت کو تم نے رد کیا ہے جس جماعت کو قوم بحیثیت مجموعی طور پر رد کر چکی ہے، اور یہ اکثریت کا فیصلہ ہے۔ یہ بات کو بیچ میں سے چھپا جاتے ہیں کہ دنیا کی کسی اکثریت کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ انصاف کا تبر رکھ سکے، اور انصاف کے تقاضوں پر جمہوریت کی راج دہانی نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے۔ جمہوریت کا مقصد انصاف کا قیام ہے، اس لیے جمہوریت کی طاقت کو استعمال کر کے انصاف کی قربانی نہیں دی جا سکتی اور اصولوں کی قربانی نہیں دی جا سکتی جن کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی۔ تو اس حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور اسے چھپاتے ہوئے باقی بات کو بڑی عمدگی اور بڑے منطقی انداز میں سیاستدانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر سارے ملک میں شور غوغا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور ایک مہم چلا دیتے ہیں اخباروں میں دھمکانے کی، مرعوب کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اتنی سی بات ہے، خبردار جو اس جماعت کی کسی نے تائید کی، اگر تم نے تائید کی تو ہم شور مچائیں گے اور عوام کو بتائیں گے، ان کو کہیں گے گلیوں میں نکلو، یہ لوگ فلاں نواز ہیں اور فلاں کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے طاقت میں آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی ساز باز ہے اور یہ اور وہ فرضی کے عجیب و غریب ایسی کہانیاں ہیں جنہیں وہ دھمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
جہاں تک موجودہ حکومت کی سیاسی پارٹی کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بھاری اکثریت ایسی ہے جو بدنیت نہیں ہے، ان کے اصول بھی آزاد تھے۔ انہوں نے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم سیکولرزم کے نام پر آ رہے ہیں، اور ان کے منشور میں یہ بات داخل تھی۔ عوام نے سب کچھ دیکھ کر، سوچ سمجھ کر ان کے حق میں، ان کی تائید میں فیصلہ کیا، لیکن جب سیاسی دباؤ بڑھنے شروع ہوں تو اس وقت سیاستدان کی اندرونی انٹیگریٹی، اس کے اصولوں پر قائم رہنے کی طاقت کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ کیا اس امتحان پر یہ سارے پورے اتر سکیں گے یا نہیں، یہ ہے فیصلہ جو آج ہونے والا ہے۔ جہاں تک میں پاکستان کے حالات کو جانتا ہوں، میرے نزدیک وہ سیاستدان جو نیک نیت ہیں، ان میں بھی مضبوط قوا کے مالک بہت کم لوگ ہیں۔ ایسے کردار کے مالک جو پوری عظمت کے ساتھ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کر سکتے ہوں اور اصولوں کے سودوں پر تیار نہ ہوں، ایسے بہت کم ہیں۔ بھاری اکثریت ان شرفاء کی ہے جن کی زبان ہوا کی تائید میں تو چلا کرتی ہے، ہوا کے مخالف نہیں چلا کرتی، جن کے ہونٹوں سے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ نہ کارخانے کے شور کے مطابق ہوا کرتی ہے، اس طوطی کی آواز نہیں جو نہ کارخانے کے مقابل پر باوجود کمزور اور نحیف ہونے کے پھر بھی آواز بلند کرنے کی ضرورت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ملک میں سیاسی لحاظ سے ہمیشہ عدم استحکام رہا، اور قائد اعظم کے بعد بدنصیبی سے قوم نے پھر کبھی باصول سیاست کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے کچھ خطرات دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، ایک اور پہلو بھی ہماری کمزوری کا یہ ہے کہ اصول کی خاطر ہم نے خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے۔ وہ ووٹ جس کی قیمت سیاستدان کی نظر میں ہوا کرتی ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان سکوں سے جیب خالی ہے جو سیاستدان کی ہمدردی خرید لیا کرتے ہیں۔ نہ وہ ظاہری سکے ہیں نہ وہ سیاسی سکے ہیں ہمارے پاس، اس لیے جماعت بالکل تہی دامن ہے اس پہلو سے۔ اس لیے سوائے اس کے کہ کوئی سیاستدان عظیم کردار کا مالک ہو، بے انتہا باصول ہو، اور قوم کی آخری فلاح کی منزل کی طرف اس کی نظر ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سے خوف کھا کر اپنے اصول کی راہ بدلنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہو، اس کے سوا وہاں حالات کے سدھرنے یا سدھرے رہنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے حالات میں جہاں تک میں مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے دو قسم کے سیاستدان حکومت کی پارٹی کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں، بلکہ تین قسم کے کہنا چاہیے۔ ایک وہ ہیں جن کو جماعت سے ہمدردی ہے، جو باصول تو ہیں لیکن اپنے اصولوں کی حفاظت کی طاقت نہیں رکھتے، جو شریف تو ہیں لیکن ان کی شرافت کی زبان میں جرأت کا فقدان ہے۔ وہ بے چین ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ان کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ ایک طبقہ سیاستدانوں کا وہ ہے جو ذاتی طور پر شریف النفس ہے لیکن جماعت سے ویسے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا، اور اصولوں پر قائم رہنے کا بھی کوئی خاص تجربہ یا سلیقہ ان کو نہیں ہے۔
ساری عمر ایسی سیاست کی پیروی کی ہے جو رستوں کے مطابق رخ بدلا کرتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق رستے نہیں بنایا کرتی. اور یہی بڑا فرق ہے ہمارے ملک کی سیاست اور مغربی سیاست میں. یہاں پہلے منازل معین کی جاتی ہیں اور اطراف کی تعین کی جاتی ہے، پھر راہ تجویز کی جاتی ہے جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آرام کے ساتھ قوم کو منزل تک پہنچا دے. ہمارے ملک میں گھسے پٹے رستوں کی پیروی کی جاتی ہے، خواہ وہ منزل سے بھی ہٹا دیں. اس لیے یہ بڑا فرق ہے. ان کو عادت ہے قوم کے خیالات کو جانچ کر، خواہ وہ صحیح ہوں خواہ وہ غلط ہوں، ان کے پیچھے چلنے کی، تاکہ قوم کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم ان کے رہنما ہیں جو ان کے خیالات کو بدلنے پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں. چنانچہ بظاہر یہ لوگ رہنما ہوتے ہیں، لیکن عملاً عوام الناس ان کے رہنما ہوتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے اس میں ایک فرق دکھانا ضروری ہے. دنیا میں ہر جگہ عوام کے خیالات کی اور عوام کے خیالات اور خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی دنیا کی سیاست نہیں ہے جو عوام کی نبضوں پر انگلیاں رکھے بغیر اپنے فیصلے کرے. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دنیا کے باشعور اور بالغ نظر سیاستدان عوام کے خیالات اور جذبات پر نظر تو رکھتے ہیں، لیکن جب یہ سمجھتے ہوں یہ جذبات اور خیالات خود قوم کے لیے مہلک ہیں اور خود سیاست کے لیے مہلک ہیں، تو پھر ان خیالات اور جذبات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ تبدیل نہ ہو سکیں تو خود الگ ہو جاتے ہیں اور ان خیالات کی پیروی نہیں کرتے. اس کو حقیقت میں رہنما کہا جاتا ہے. جب بنگلہ دیش ٹوٹنے والا تھا اس سے پہلے مشرقی پاکستان ٹوٹنے والا تھا اور بنگلہ دیش بننے والا تھا، اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے ایک دفعہ مجھے تفصیلی گفتگو کا موقع ملا. ان کو میں نے ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے راستے کو تبدیل کریں اور جس راہ پہ آپ چل پڑے ہیں یہ قوم کے لیے شدید نقصان دہ ہوگا. چنانچہ ایک موقع پر میں نے ان سے کہا، اور مجھے افسوس ہے کہ مجھے ان سے یہ کہنا پڑا جس کی مجھے خیال تھا کہ ان کو بہت تکلیف پہنچے گی، کہ میں نے بہت سے دنیا کے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بہت سے لیڈروں سے میں واقف ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی دنیا میں اتنا کمزور سیاستدان نہیں دیکھا جتنے آپ ہیں. ان کا تو یوں لگتا تھا جیسے اشتعال سے اپنے آپ پر قابو نہیں رہے گا، ایک دم جس طرح کسی کی گہری چوٹ کسی کمزور نازک جگہ پر لگائی جائے، اس طرح ان کا رد عمل ہوا. لیکن ان میں بہرحال بڑی بہت سی خوبیاں تھیں. یوں تو نہیں کوئی قوم کا رہنما بن جایا کرتا. انہوں نے اپنے آپ پر حوصلے سے اپنے جذبات کو برداشت کیا، ان پہ قابو پایا، اور مجھے کہا کہ یہ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، ساری قوم میرے پیچھے، سارا مشرق پاکستان میری آواز پر لبیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنا کمزور سیاسی رہنما کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو قوم نے آگے لگایا ہوا ہے، آپ نے قوم کو پیچھے نہیں لگایا، اور آپ ایک انچ بھی رستہ بدلنا چاہیں تو قوم آپ کو دھتکار کر ایک طرف پھینک دے گی، اور آپ میں طاقت نہیں ہے رستہ بدلنے کی. اس لیے میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بالکل وقت ضائع کر رہا ہوں. آج آپ اگر ادنا سی آواز بھی بلند کریں کہ جو میں آپ کو باتیں جس طرف میں پہلے لے کے جا رہا تھا وہ راہ غلط ہے اور ہمیں اس راہ کو تبدیل کرنا چاہیے، تو آپ کو قوم ہلاک کر دے گی. اس لیے آپ طاقتور رہنما کیسے ہو گئے؟ بس یہ فرق ہوا کرتا ہے. سیاستدان آگے ہی ہوا کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ قوم نے اس کو آگے لگا رکھا ہے یا وہ قوم کو پیچھے پیچھے لے کر چل رہا ہے.
تو قوم کو آگے لگنے والے سیاستدان تو بکثرت ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن قوم کو پیچھے لگانے والے سیاستدان، وہ جو اصولوں کے پابند سیاستدان ہوا کرتے ہیں، عظیم حوصلوں اور عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کا فقدان ہے، اور یہی بحران ہے سیاست کا جس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو ایسے طبقے سے یہ توقع رکھنا جن کی تربیت یہ نہ ہو، جو نبضوں پر ہاتھ رکھتے ہوں کہ اگر ڈوب رہی ہیں تو ہم ساتھ ڈوب جائیں گے، اس پر آمادہ ہوں، نبضوں کو بدلنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، ان میں یہ استطاعت نہ ہو کہ ڈوبتی نبضوں کا ساتھ نہیں دینا اور ابھرتی نبضوں کو ساتھ دینا ہے اور ڈوبتی ہوں کو ابھارنا ہے، وہ سیاستدان رہنما بننے کے کیسے اہل ہو سکتے ہیں؟ لیکن ایسے بھی ہیں۔ اور ایک معمولی طبقہ ایسا بھی ہے جو احراری مزاج ہے اور پیپل پارٹی میں داخل ہے، وہ ایسے موقع پر باہر کی آواز کو اندر پہنچاتا ہے اور بڑھا چڑھا کے پہنچاتا ہے، اور ان خطرات کو جو محض گیدڑ بھبکیوں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو حقیقت بنا کے دکھاتا ہے، اور وہ لوگ جو بااصول سیاستدان ہیں لیکن کمزور، ان کے دلوں پر بار بار حملے کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ان کے حوصلے پست کرتا ہے کہ خبردار، اب اگر تم نے کسی اصول کی خاطر اس جماعت کا ساتھ دیا تو تم دیکھنا کہ تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، تو صفحہ سیاست سے مٹا دیے جاؤ گے۔ حالانکہ وہ بھول جاتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی واقعہ ہوا ہے ہمارے سیاسی افق پر، اس سے برعکس واقعہ ہوا ہے۔ صفحہ سیاست سے وہ مٹائے گئے ہیں اور بار بار مٹائے گئے ہیں جنہوں نے اصولوں کو مٹنے دیا ہے، جنہوں نے اصولوں کی خاطر اپنے وجود کو مٹانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ کبھی نہیں مٹائے گئے، اور ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی پہ ان کے نام ثبت ہو چکے ہیں۔ ایک ملک میں کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، دو ملکوں میں نہیں ہوا، ہمیشہ ساری دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا چلا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ان میں بدنصیبی حوصلہ رکھنے والے باشعور بالغ نظر سیاستدانوں کے فقدان کی بدنصیبی ہے۔ لیکن جہاں تک انسانی کوشش کا تعلق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کو تنبیہ کرتے چلے جائیں اور ان کو خبردار کریں اور ان کو ہوشیار کریں، ان کو سمجھائیں اور ان کو دکھائیں کہ جن راہوں کی تم پیروی کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے ہو وہ ہلاکت کی راہیں۔ اس کے بعد ہم پر پھر وہی حکم نازل ہو جاتا، حکم اطلاق پاتا ہے جو ہمارے آقا پر اطلاق پایا تھا، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تیری حیثیت صرف نصیحت کرنے والے کی، تو ان پر داروغہ نہیں، تو ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پاک ہم بھلا کہاں یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو داروغے بنا بیٹھیں اور مذکر کی حیثیت سے باہر چھلانگ لگائیں۔ لیکن مذکر کی حیثیت بھی بڑی مشکل حیثیت ہے، داروغے سے زیادہ مشکل حیثیت ہے، بڑے صبر کے تقاضے ہیں اس حیثیت میں، بڑے مراحل ہیں جن پر ثبات قدم اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے مقدر میں یہی ایک رستہ لکھا ہوا ہے، اسی رستے پر ہم نے چلنا ہے اور ضرور چلنا ہے، ہر مشکل ہر مصیبت کو برداشت کر کے بھی اس پر چلنا ہے۔ اس لیے جماعت کا فرض ہے کہ قوم کو متنبع کرے اور سمجھائے، اور آج کے سیاستدان کو خواہ وہ پارٹی کی حکومت کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا حکومت سے باہر کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، خوب اچھی طرح کھول کر دکھائے کہ پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا بلکہ شاید ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ مولوی کا ہاتھ ہے۔ جن ملکوں میں ملائیت کا عذاب نازل نہیں ہوا وہاں سیاستیں آزاد ہیں، اور ملائیت سے مراد میری صرف مسلمانوں میں جو خاص قسم کے علماء ہیں وہ نہیں ہیں،
بلکہ ملائیت سے مراد مذہبی جنون کا غلبہ ہے، جس حیثیت سے میں ملائیت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ملائیت خواہ ہندوازم میں نظر آئے، خواہ بدھزم میں نظر آئے، خواہ عیسائیت میں نظر آئے، خواہ یہودیت میں نظر آئے، جہاں بھی جب بھی ملائیت سیاست میں داخل ہوئی ہے اور سیاسی مزاج پر اس نے قبضہ کیا ہے، وہاں ہمیشہ سیاست کو اس نے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر سیاست اس زہر کے بعد زندہ نہیں بچ سکی۔ پاکستان میں بارہا یہ تجربہ ہو چکا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ بس اتنی چھوٹی سی بات ہے تم مان جاؤ، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے کسی چھوٹے سے طبقے پر بھی قانون کے طور پر کوئی سیاسی جماعت ظلم کرنے پر آمادہ ہو جائے تو یہ رستہ کھل جاتا ہے جو پھر کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جس اصول کی قربانی کے ذریعے ملائیت کو سیاست پر کسی ایک جگہ غلبہ ہوتا ہے، وہ پھر وہاں نہیں ٹھہرا کرتا، وہ آگے اپنی جگہ بڑھانا شروع کرتا ہے، اور چونکہ ایک دفعہ رستہ کھل جاتا ہے پھر اس رستے کو بند کرنا سیاستدانوں کے لیے آسان نہیں ہوا کرتا۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جماعت احمدیہ پاکستان کی تاریخ سے بھی واقف ہے، ہندوستان کی تاریخ سے بھی واقف ہے، یعنی جماعت کے جتنے بھی دانشور ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کی مثالیں تلاش کریں اور اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جن سے بھی گفتگو ہو ان کو سمجھاتے وقت وہ مثالیں ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح غلطی کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ جب ملائیت کو سیاست میں دخل دینے کی اجازت دے دی جائے تو پھر وہ وہاں نہیں رکا کرتی اور آگے بڑھتی ہے، اور یہی وہ سلسلہ تھا جو ایک چھوٹے سے نقطے سے آغاز ہوا اور پھر آخر شرعی عدالتوں اور شرعی کورٹس اور پھر شریعت کتابیں تمام سیاست کے قلع کما کرنے پر منتج ہوا۔ 8ویں ترمیم جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں جماعت احمدیہ کے اوپر مظالم کی بھی ایک شق ہے، لیکن دراصل یہ وہ شق ہے جس سے ساری سیاست کی بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ 1974 کی ترمیم کی بات نہیں میں کر رہا، 1973 کے آئین میں یہ شق رکھ دی گئی تھی کہ کوئی غیر مسلم کوئی احمدی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا اور پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا۔ الفاظ یہ تھے یا کچھ مختلف تھے، لیکن مفہوم اس کا یہی تھا۔ چنانچہ میں نے اس زمانے میں پیپل پارٹی کی سیاستدانوں میں سے بات کی، ان کو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں یہ ترمیم رکھی ہے، نہ یہ قانون میں یہ شق کیوں رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے کوئی ملک کا صدر بننا یا آپ کی نیت کوئی چیف جسٹس بننے کی، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پڑتا، کیونکہ کسی احمدی نے کبھی پاکستان کے صدر بننے کا یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے کا خواب نہیں دیکھا، لیکن آپ کو فرق پڑتا ہے اور قوم کو فرق پڑتا ہے اور پڑے گا۔ یہ وہ آپ نے سوراخ رکھ لیے ہے جس سوراخ سے ملا داخل ہوگا اور دن بدن آپ کے لیے ایک مصیبت کا موجب بنتا چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے ایک سردردی ہے جو آگے بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ جب ایک دفعہ آپ نے اصول کا سودا کر لیا تو پھر آگے جا کر اور اصول قربان کرنے پڑیں گے۔ میں ان کو سمجھایا کہ جماعت احمدیہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ خواہش رکھتا ہو، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس کے باوجود اگر ساری قوم یہ فیصلہ کرے کہ کوئی احمدی صدر ہونا چاہیے تو آپ کا یہ قانون کیوں روکے گا اس کو؟ سیدھی اصولی بات یہ ہے کہ جمہوریت میں اکثریت کا فیصلہ جاری ہونا چاہیے اگر وہ ان دائروں میں ہے جن دائروں سے جمہوریت کا تعلق ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔
تو اگر پاکستان کے جمہور چاہتے ہوں کہ کوئی احمدی مسلمان ملک کا صدر بن جائے تو کیوں اس کو روکا جائے؟ آپ کو کیا حق ہے جو اس وقت اقلیت ہو چکے ہوں گے؟ اور اگر اکثریت یہ نہیں چاہتی تو خطرہ کیا ہے؟ اس قانون کے ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس لیے ایک ایسے فرضی خطرے کے خیال سے آپ نے اس چیز کو رکھ لیا ہے، بلکہ میں نے کہا کہ فرضی خطرہ بھی نہیں، مولوی کو خوش کرنے کی خاطر یہ جانتے ہوئے کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، آپ نے ایک شق اس قانون میں رکھ لی ہے جو شق یہاں نہیں ٹھہرے گی اور لازماً بات آگے بڑھے گی۔ چنانچہ وہ سلسلہ تھا جو پھر اس کے بعد جاری ہوا، اور وہ بات آگے بڑھ کر صرف جماعت احمدیہ کے متعلق آگے نہیں بڑھی، بلکہ ساری قوم کے لیے آگے بڑھی۔ اور یہ جو شریعت بل اور شرعی عدالتیں اور یہ تفریق در تفریق کے سلسلے، یہ مہاجر مسلمان پاکستانی اور یہ غیر مہاجر پاکستانی، یہ پنجابی پاکستانی اور یہ سندھی پاکستانی، یہ افغان پاکستانی مہاجر بن کے جو آیا ہے، اور یہ پٹھان پاکستانی جو پہلے سے یہاں بستا ہے، یہ جتنے تفریق در تفریق کے سلسلے تھے یہ دراصل اسی وقت سے بنیادی طور پر قائم ہو چکے تھے، یعنی بیج کے طور پر بوئے جا چکے تھے۔ سارے تجربے سے گزر کے 11 سال کے دکھ اٹھا کر، کئی قسم کے خطرناک اور صبر آزما مراحل سے نکل کر یہ لوگ جو آج حکومت پر قابض ہوئے ہیں، ان کی استطاعت دیکھیں کہ ان سب باتوں کو بھولنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان سب باتوں کو فراموش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی ناک سے آگے دیکھ سکے، نہ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں نہ مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان باتوں میں نہیں دیکھ سکتے جن باتوں میں ان کا ذاتی مفاد نہ ہو، اور اگر ذاتی مفاد ناک کی حد پر جا کے ٹھہر جائے گا تو پھر آگے نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر نظر کی بیماری بعین ہی انسان کی اقتصادی اور سیاسی بیماریوں سے 100% مشابہ ہو، بعین ہی مشابہ یہ نہیں ہوا کرتا۔ مثالیں دی جاتی ہیں، بعض تھوڑی صادق آتی ہیں، بعض زیادہ صادق آتی ہیں، تو یہ جو نظر کی کمزوری ہے اس کا خود غرضی سے تعلق ہے دراصل، اور جہاں سیاست خود غرض ہو جائے وہاں اگر یہ بیماری بڑھ جائے تو اس کے نتیجے میں کوتاہ نظری پیدا ہوتی ہے، جو ایک خاص مخصوص قسم کی کوتاہ نظری ہے۔ بعض پہلوؤں سے سیاستدان سینکڑوں سال کی بات دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ سے سبق لے سکتے ہیں، اس لیے بے وقوف نہیں ہیں، بیمار ہیں بیچارے۔ ایک بنیادی طور پر اخلاقی کمزوری کو برداشت کر لیا گیا ہے، اور خود غرضی کے غلام بننے کے نتیجے میں جو اس کے طبعی عوارض ہیں وہ ان کو لاحق ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان کو تجزیہ کر کے دکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ یہ رستہ درست نہیں ہے، غلط ہے، تم جن رستوں سے گزر کے آئے ہو وہاں یہ موڑ پہلے بھی آئے تھے، پہلے بھی تو تم نے غلط قدم اٹھائے تھے، پہلے بھی تم ان کے غلط نتیجے دیکھ چکے ہو۔ اگر تمہاری یادداشت چھوٹی ہے، اگر تمہاری نظر پہتا ہے تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم تمہیں دکھا رہے ہیں کہ ایسے واقعات پہلے گزر چکے ہیں، اور آئندہ بھی اگر تم وہ غلطیاں کرو گے جو پہلے کر چکے ہو تو ویسے ہی نتیجے دیکھو گے جو پہلے دیکھ چکے ہو، اور اس قانون قدرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہے جو سمجھانے والی ہے، اور اس کے لیے جماعت کو محنت کرنی چاہیے، اور ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں اور ہر ایک کی کمزوریوں سے باخبر ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی نیتیں ٹھیک ہیں، اس لیے تم اگر ہمیں آج قربان کر سکتے ہو اپنی مفاد کی خاطر تو مجبور ہو کے کر رہے ہو، ہمیں یہ بھی احساس ہے،
لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ اس قربانی کے بعد تمہاری قربانی کا وقت بھی آنے والا ہے. اس لیے ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں، جس چھری کو تم آج ہماری گردن پر چلنے کی اجازت دو گی، خدا کی قسم وہ چھری ضرور تمہاری گردن پہ چلائی جائے. یہ وہ تقدیر ہے جس پہ تم تبدیل نہیں کر سکتے، اور کبھی کسی نے تبدیل نہیں کی. لیکن ہماری گردن کی حفاظت کی خدا نے ضمانت دی ہے. چھری چل تو سکتی ہے مگر اس گردن کو تن سے جدا نہیں کر سکتی. پہلے بھی ہزاروں مرتبہ یہ چھریاں چلائی گئی ہیں اور آزمائش ہم پر گزر چکی ہے، مگر تیز سے تیز چھری نے بھی جماعت کے سر کو جماعت کے تن سے جدا نہیں کیا. نہ پہلے کر سکے تھے، نہ آج کر سکتے ہو، نہ کل کر سکو گے. مگر جن چھریوں کو تم نے اجازت دی اور اگر تم نے اجازت دی، وہ جب تمہارے اوپر چلائی جائیں گی تو وہ گہرے وار کریں گی اور گہرے زخم چھوڑیں گی، اور ہو سکتا ہے تمہاری بقا کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیں، تمہارے وجود کی بقا کو ہی خطرے میں ڈال دیں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم جانتے ہیں تمہیں بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں اگر وہ باصول رہے تو سیاست ہی میں نہیں، انسانی شرافت کی تاریخ میں بھی ہمیشہ کی زندگی پا جائیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ تم وہ نہیں ہو جو بار بار موقع دیے جاتے ہو، اور ایسے زیادہ آدمی ہمارے پاس نہیں ہیں. اس لیے اس تاریخی موقع کو ضائع نہ کرو اور اپنے اور قوم کے فائدے کی بجائے اپنے اور قوم کے نقصان میں تبدیل نہ کرو. جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، ہم یقین اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا جس نے پہلے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا آج بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. ہمارا توکل تم پر نہیں ہے، ہمارا توکل کائنات کے مالک اور خالق خدا پر ہے، اور وہی ہے جس نے ہمیشہ ہمارے توکل کی عزت اور بھرم رکھا ہے اور کبھی بھی ہماری توقعات کو ٹھوکر نہیں لگائی. اس لیے میں پاکستان کے ان احمدیوں کو بھی مخاطب اور متنبع کرتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے نتیجے میں لمبی چھلانگیں لگانے لگتے ہیں. پہلے بھی میں نے آپ کو متنبع کیا تھا، اس وقت یہ حالات ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے. اب میں آپ کو دوبارہ متنبع کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی توقعات کو اور اپنی امیدوں کو دنیاوی تبدیلیوں سے وابستہ کر لیا تو پھر آپ کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اگر اندھیروں میں بھی اپنے خدا کے نور سے دیکھنے کی عادت ڈالی، اگر ہر قسم کے خطرات میں بھی آپ نے اپنے یقین کو آنچ نہ آنے دی کہ وہ خدا جو کل ہمارے ساتھ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. حالات ضرور تبدیل ہوں گے کیونکہ خدا کا وعدہ ہے یہ حالات تبدیل کیے جائیں گے، لیکن آپ کو تبدیل نہیں ہونا. اگر آپ تبدیل ہو گئے اور خدا کے تعلق کو توڑ دیا تو پھر حالات آپ کے لیے کبھی تبدیل نہیں کیے جائیں گے. اس لیے مواحد بنو اور خدا پر اپنا توکل رکھو، باصول رہو اور قوم کو اصولوں پر قائم رہنے کی تلقین کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو اپنی عقلوں کا نور عطا کرو، ان کو دکھاؤ کہ کون سی راہیں چلنے کی راہیں ہیں اور کون سی راہیں چھوڑنے کی راہیں. پھر دیکھو کہ خدا کا فضل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. آخر پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ وہ امام ہے جس سے آپ نے تعلق باندھا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کا مستحق بھی بنائے. آپ فرماتے ہیں صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا. اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لیں تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا. مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے. میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا. مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا.
مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ضائع کر دے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے۔ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیغام توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ من نہ آنستم کے روز جنگ دینی پشت من، آمنم کا درمیان خاک و خون بھی سرے۔ میں ہرگز وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے روز تم میری پیٹھ دیکھ سکو۔ ہاں میں وہ ضرور ہوں کہ جب طاقت سے معاملہ بڑھ جائے گا تو خاک و خون میں لتڑا ہوا میرا سر تو دیکھو گے، مگر بھاگتے ہوئے کہ میری پیٹھ کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ بس اگر کوئی میرے قدم پر نہیں چلنا چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار وادیاں درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ بس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے۔ اور جو میرے نہیں وہ ابد دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ اور جو میرے نہیں وہ ابد دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عنقریب الگ کیے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ بس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ لیکن یاد رکھیں کہ بدظنی اور قطع تعلق کے بعد اگر کسی وقت جھکیں تو اس جھکنے کی عند اللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفادار لوگ عزت پاتے ہیں، کیونکہ بدظنی اور غداری کا داغ بہت ہی برا داغ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بدظنی اور غداری کے داغ سے ہمیشہ بچائے اور اس امام کے ساتھ پیوستہ رکھے، ہمارا ہر تعلق اس امام کے ساتھ قائم رکھے اور اس امام کے عزم و حوصلے کا شایع نشان بنائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر